اس بات پہ راضی ہے کہ میرے ہر بندے کا طریقہ ادا اور اتباع صرف میرے محمد کی ہونی چاہیے۔ قارون کی بات میں کر رہا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا تھا، اور حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کا باقاعدہ یہ عالم تھا۔ آج آپ کو یہ بھی معلومات دے دوں کہ قارون باضابطہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور حضرت موسیٰ کی شریعت کا عالم تھا۔ چاچا کا بیٹا تو تھا ہی، باقاعدہ عالم تھا، لیکن اچانک اس نے کاروبار کیا، کاروبار میں ترقی ہوئی، دولت آئی، پیسہ آیا، سرمایہ آیا، اچھی بات ہے، کاروبار کرنے میں کیا حرج ہے۔ اب حکم نازل ہوا کہ زکات دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجداد بھائی کو حکم سنایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زکات دیجیے۔ قارون نے زکات دینے سے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کی۔ اگر انکار بھی کر دیتا تو پکڑ پھر بھی نہیں آئی، گناہگار ہو جاتا، لبریشن ہوتی، علیحدہ مرض ہے۔ لیکن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ یہ برداشت کر لیتا ہے کہ کوئی میرے احکامات کی نافرمانی کرے یا میرا شریک بنائے تو میں اسے دنیا میں نہیں پکڑوں گا۔ آخرت کا مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن جب بھی کسی نے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی اللہ نے پکڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ نے پکڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آیا، جب بھی نبی کی رسالت کا معاملہ آیا، جب بھی نبی کے تقدس، نبی کی حرمت، نبی کے وقار، نبی کی شان، نبی کی عصمت، نبی کی معصومیت کا معاملہ آیا، اللہ نے فوراً پکڑ لیا۔ یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے۔ 7 دروازوں کو لاک کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف برائی کی نظر سے ایک خاتون نے ہاتھ بڑھایا، 7 دروازے بند کر دیے۔ اور قرآن میرے سامنے موجود ہے، جس وقت اس خاتون نے حضرت یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اس وقت روح محمد حضرت یوسف کے سامنے تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس وقت جو برہان دکھائی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس برہان سے مراد نبی پاک کی ذات کہ حضور نے فرمایا عصمت نبوت کے اوپر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اور حضرت یوسف بھاگ پڑے۔ قرآن کی سورت یوسف کی 24، 25، 26، 27 نمبر آیتیں پڑھ لیں، 12 اور 13 سے 12 پڑھ لیں۔ حضرت یوسف بھاگ پڑے، 7 دروازے کھلتے گئے۔ جب 7واں دروازہ کھلا تو زلیخا خاتون کا خاوند آ گیا جس کا نام عزیز مصر تھا۔ تو اس عورت نے پینترا بدلا اور بدل کے کیا کہا کہ عجیب غلام گھر میں رکھا ہے، اس نے آج میری عزت پہ ہاتھ بڑھایا۔ تو اسی زلیخا کی ایک نوکرانی تھی جس کا 3 مہینے کا بچہ جھولے میں موجود تھا یا اس نوکرانی کی گود میں موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی قوت دی کہ تو میرے نبی کی عزت پر گواہی دے۔ نبی کی عزت کا معاملہ ہے تو بچے بھی بول پڑتے ہیں۔ غربت رسالت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے بھائی، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے، اس مسئلے کے تقدس کو سمجھیے، اس مسئلے کی طہارت اور اس کی پاکی کو سمجھیے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا، 3 مہینے کا بچہ بول رہا ہے، اور 3 مہینے کے بچے نے بول کے کیا کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف غلط ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام، تو پھر زلیخا غلط ہے۔ تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی کیونکہ زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی، اور یہ اس بچے کا کلام قرآن نے نقل کی، یہ اس بچے کی گفتگو ہے جو قرآن نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24، 25، 26، 27 میں نقل کی۔ میں دور نکل گیا، میں قارون کی طرف آتا۔ حضرت موسیٰ
محنت کر دی ہے تو زکات کے لیے جو تیرے مال سے زکات بنتی ہے جو غربا کا حق ہے وہ ان تک پہنچائیے. تو آگے سے کہنے لگا کہ آپ ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑے گا تیرے کہنے پر. اور پھر باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایک عورت کا ارینج کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان گفتگو کر رہے تھے کہ قارون نے پیسے دے کر ایک عورت منگوائی اور اس عورت کو یہ کہا کہ جب موسیٰ گفتگو کر رہا ہو تو نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو نے تو میرے ساتھ منہ کالا کیا. یہ قارون کی طرف سے باقاعدہ اس عورت کو پڑھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے, عورت کھڑی ہوئی. اس عورت نے قارون کی دولت کے زور پر حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی پر جھوٹا الزام لگایا. تو جب جھوٹا الزام نبی کی ذات پر لگا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ فرعون قارون کو اپنے اندر دھنسا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک زمین کے اندر صرف اس لیے دھنس رہا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا. اللہ نبی پر لگا کبھی بھی الزام برداشت نہیں کرتے. نبی اتنی بے عیب شخصیت ہوتی ہے, نبی اتنا ناراض ہوتا ہے, نبی اتنا قیمتی ہوتا ہے, نبی اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوتا ہے, نبی اللہ کے ہاں اتنی پاور رکھتا ہے, اور نبی کی عزت کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ عالم ہے, سیاستدان ہے, حکمران ہے, شیخ ہے, سرمایہ دار ہے, دولت مند ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کر دیتا ہے جب اس کے نبی کی عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے. موسیٰ پر الزام لگایا. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا. اور پھر قرآن نے کیا کہا, آزو موسیٰ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ پر الزام لگایا. فبرأہ اللہ مما قالوا, لیکن اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا. کیوں؟ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, کیونکہ موسیٰ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. تو جب موسیٰ اللہ کے ہاں عزت والا ہے تو ساری عزتیں جس کے قدموں کی برکت سے ملتی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ العزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول خاتم کے لیے ہے, اور رسول خاتم کے غلاموں کے لیے ہے. اللہ نے عزت کے 3 حقدار بیان فرمائے. اللہ حقدار ہے, اللہ کا رسول حقدار ہے, اور ایمان والے حقدار ہیں. آج لوگ کفر کی نوکریاں, کفر کی غلامیاں کر کے, یہود و نصارہ کے کتے لہلا کے عزت تلاش کرتے ہیں. اللہ تو فرما رہا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. آج کتنے لوگ ننگے ہو گئے, مذہبی بہروپیے ننگے ہو گئے, سیاسی بروکر ننگے ہو گئے. عزت کل بھی اس کا مقدر تھی جس نے رسول اللہ سے وفا کی. عزت آج بھی انہیں کا مقدر ہے جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی. قرآن کا مزاج دیکھیے, قرآن کا انداز تربیت دیکھیے. اور پھر جب قرآن نے یہ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا, تو آگے اللہ نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی کیا کرو. جب بھی بات کرو بات سیدھی کرو. مفسرین کہتے ہیں یہ سیدھی بات سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ چاہے تمہارے اوپر کتنا بھی پریشر ہو, اس پریشر کو اپنے
اور سیدھی بات نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے علاوہ اور کون سی بات سیدھی ہوگی؟ سیدھی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی، اور اللہ نے پھر اس پر سند عطا کی۔ سند کیا عطا کی؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی عمل کو سنوارنے کی، کہ اگر تم بات سیدھی کرو گے، اس زبان کا درست استعمال کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، انہیں درست کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا میں نے اس کے لیے کامیابی عظیمہ تیار کر رکھی ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس چیز کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی؟ چند چیزوں کو اللہ نے قرآن میں عظیم کہا نا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اسے عظیم کہا۔ دوسرا، جب زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تو اللہ نے کہا کہ عورت کا مکر بڑا عظیم ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، نبی کی غلامی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کامیابی عظیم عطا کر رکھی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں نا جن کو اللہ نے عظیم کہا، تو کتنی وہ، اگر وہ گناہ ہے جسے اللہ نے عظیم کہا تو وہ گناہ کتنا بڑا ہے شرک، اور جس کامیابی کو اللہ نے عظیم کہا وہ فوز و فلاح کتنی بڑی ہے، وہ کامیابی کتنی بڑی ہے جسے اللہ نے عظیم کہا۔ حالانکہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کل، اے نبی کہہ دیجیے متاع الدنیا الا قلیل، دنیا کی دولت تھوڑی ہے، دنیا کی دولت قلیل ہے، لیکن گنتی میں یہ بھی نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں قلیل اور عظیم کا معیار دیکھو، انسانی سوچ جسے کثیر سمجھتی ہے اللہ اسے قلیل کہہ رہا ہے۔ کل متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے، متاع کا مطلب دولت ہے، یہ ساری کیا ہے؟ الا قلیل، مگر یہ قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ تھوڑی ہے، تو جس اللہ کے ہاں اتنی دولت جو انسانی سوچ میں اتنی کثیر ہے، اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے، اور جس چیز کو اللہ عظیم کہے نہ اللہ کے قلیل کا احاطہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کے کثیر کا کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کے قلیل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کے عظیم کا اور اس کے کثیر کا احاطہ کیسے ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ یہ ہے